الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی حبیبنا صلی علی محمد نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں اللہ کا لاکھ احسان کہ اس نے شاہ والا نسب بادشاہ عرب شاہ ملک ارم پاسبان حرم مون سے انس و جاں حامی بے کساں سرور کون و مکان حسن مطلق کی ادا مظہر ذات رب العلا بحر جود و سخا شاہد کبریا تاجدار انبیاء قبلہ انبیاء کعبہ اصفیہ فقر کی انتہا تاجدار غنا چراخانہ اصطفاء مشعل بزم وفا یعنی محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کے نعلان پاک کا صدقہ ہے اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی قیمتی ساعتیں ربیع النور شریف میں عطا فرمائی۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اور سبحان اللہ یہ ایسی بہار ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیوں کی آمد ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قرآن کریم فرقان مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنی ولادت کے متعلق؟ خود کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ والسلام علیہ یوم ولدت، فرماتے ہیں سلام ہو مجھ پر اس دن کے جب میری ولادت ہوئی، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن کے جب میرا وصال ہو جائے، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس دن پر کہ جب میری دوبارہ بعثت ہو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی بعثت پر، اپنی ولادت پر اور اپنے وصال پر آپ سلام پیش کر رہے ہیں، تو پھر جس محبوب کی آمد کا وقت ہو خود رب العالمین اس پر سلام بھیجے، تو اس آقا کی آمد پر کیوں نہ درود و سلام پڑھا جائے، کیوں نہ حضور کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے توسل سے ہر نبی کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جب ولادت ہوتی ہے تو سلام پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کی جب آمد ہوتی ہے تو اللہ کی برکات کا نزول ہو جاتا ہے، نبی کی جب آمد ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس نبی کی آمد ہو کہ جو اللہ کی رحمت بھی ہیں برکت بھی ہیں، جن کے لیے خود رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جسے اللہ کی رحمت ملی ہے، فرمایا وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، جسے برکت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ اور سبحان اللہ جب آپ کے اور میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، حضور کی ولادت ہوتی ہے، تو صاحب ایمان حضور کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ کس کی سنت ادا کرتے ہوئے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو رب العالمین نے حضور کی ولادت کے وقت ملائکہ کو بھیجا، اور ملائکہ جلوس کی شکل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بقعہ نور کی زیارت کے لیے آئے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو خالق کائنات ملائکہ کو جلوس کی شکل میں بھیجتا ہے، جاؤ جا کر اس بقعہ نور کی زیارت کرو جہاں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے۔ آمد مصطفیٰ ہو تو خود رب العالمین حضور کے آنے کا تذکرہ فرمائے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، جگہ جگہ حضور کے آنے کا ذکر رب العالمین فرماتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے اپنا محبوب انہیں عطا فرما دیا ہے۔ کتنی نعمتیں خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گنتے چلے جائیں تو رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا میرا احسان ہے تمہارے اوپر، فرمایا اگر میں نے احسان کیا ہے تو مصطفیٰ تمہیں عطا کر دیے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے لیے ساری کائنات بنائی ہے۔ کسی امت کو یہ اعزاز نہ ملا، ہزاروں سال عبادتیں کرتے رہے، لمبی لمبی ریاستیں ہیں، ساری ساری رات کے قیام ہیں، حدود و قیود کے اندر عبادت کرتے ہیں اور مخصوص مقامات پر عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اس امت کی شان یہ ہے عمریں بھی کم ہوں گی، اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرما دے گا، اس لیے کہ اس امت میں میں نے مصطفیٰ بھیج دیے ہیں۔
اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا میں نے اپنا نور تمہیں دے دیا، اس کے ساتھ بھی نور اتار دیا، محبوب بھی بھیج دیے، آخری نبی جو سب سے اول ہے اور سب سے آخر ہے، اول بھی حضور ہے آخر بھی حضور ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑا خوب کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا آدم صفی اللہ جب کریم آقا کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور عالم رویا میں حضرت آدم صفی اللہ آ کر مجھے یہ بشارت دیتے، لمبا قد ہے، سفید ریش ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، کہتے ہیں آمنہ آپ کو مبارک ہو اس لیے کہ آپ کی گود میں وہ آئے ہیں کہ جو ظاہر میں میری نخل ہے اور حقیقت میں میری اصل ہے، میری اصل بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ وہ ہستی آپ کے بطن میں آ رہی ہے جن کے نور کو اللہ نے بنا کر اسی نور سے ساری کائنات کو رانائیاں بخشتی ہیں، ساری کائنات کا وجود اسی مصطفیٰ سے فرمایا ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے اعلان فرما دیا سیدنا آدم کے اس فرمان پر مورد تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میں نے تحقیق اپنا نور تمہیں عطا کر دیا ہے، وہ کتاب مبین اور کھلی کتاب عطا کر دی ہے۔ آج بعض اہل علم اور اہل شان وہ ہے کہ آپ جب ان کا بیان سنتے ہیں تو حضور کی محبت ملتی ہے، حضور کی شان اور عظمت بیان ہوتی ہے تو برغازی ممتاز جیسے لوگ آقا کی ناموس پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے فخر سمجھتے ہیں اور اس پھندے کو بھی چوم کر گلے سے لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ اہل حق نے اہل ایمان نے ان کے قلوب و اذہان کر مصطفیٰ کی محبت ایسے ڈال دی ہوتی ہے کہ پھندے کی طرف جاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور غازی ممتاز کے سینے کے اندر اہل علم نے اہل ایمان نے اہل عشق نے ایسا جوش بھر دیا ہے کہ پھندے کو چوم کر گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پھندے کو چوم کر گلے میں ڈال لیتے ہیں، اس لیے کہ ایسے اہل علم اللہ نے یہاں پر رکھے ہیں، ایسے صوفی اب بھی رکھے ہیں جن کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ حضور کی محبت سینوں کے اندر ٹھاٹھے مارتی ہے، جوش مارتی ہے، اور مصطفیٰ کے عزت و ناموس پر کبھی وہ سودے بازی نہیں کرتے۔ اور یہ حضور کا تذکرہ صرف آج کے علماء حق نہیں کر رہے بلکہ آپ پیچھے چلیں گے، انبیاء مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے کرتے تھے، حضور کی آمد کا ذکر۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدی اعلیٰ حضرت امام الشام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ ہم گزشتہ جمعہ کرتے آ رہے تھے، آپ اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بزرگان دین کے عالم رویا کے معاملات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کئی ایک صالحین جنہیں خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میرے آقا علیہ السلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ، حضور آپ کی آمد پر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں سجاتے ہیں اور بازار سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، آپ کی نعت پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ممبروں پر آپ کی شان بیان ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میری طرف سے انہیں یہ بشارت دے دو من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہماری آمد پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، جو ہمارے آنے پر خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، ہم بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام علماء حق کا تو بیان کرتے رہے، ہر نبی حضور کی آمد کا تذکرہ کرتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت پر جایا کرتے تھے، فضاؤں میں آپ کا تخت فضاؤں کو چیرتے ہوئے جایا کرتا ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہوتی، ملائکہ ہوتے، جنات ہوتے، تخت پر جا رہے ہیں، اچانک ایک مقام آتا ہے، تخت پر چڑھنے والا، تخت پر جانے والا پیغمبر سلیمان علیہ السلام اچانک نیچے اتر جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے نبی اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर कुर्बान हो जाएं। आका आप अचानक बुलंदी की परवाज से जा रहे थे, जमीन पर तशरीफ ले आए, तख्त छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू हो गए। यहां तो जंगल है। कहा हाँ हाँ आज जंगल है, लेकिन एक वक्त वो आएगा यहां पर उस नबी ने आना है, उस मुस्तफा ने आना है, उस मोहम्मद मुस्तफा ने आना है कि जिनकी वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को तख्लीक किया है। उस आमने के लाल कि यहां से गुजर होगा, ये सोए अदब होगा कि मेरा तख्त यहां ऊपर से जाए, मैं भी मुस्तफा के जहां कदम लगेंगे उस जमीन की बरकतें हासिल करने पैदल जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ पैदल चलो। यहां पर हुजूर का मकाम हिजरत भी होगा और यहीं पर हुजूर आराम फरमा होंगे। उस शाकान इसी मदीने को चूमने आएंगे। आज यहां तुम्हें जंगल नजर आता है, उस नबी की जब यहां आमद होगी, उनके जब कदम लग जाएंगे ये यसरब से मदीना बन जाएगा। यहां की मट्टी बरकत वाली हो जाएगी, शफा वाली हो जाएगी। मट्टी तो मट्टी, यहाँ की हवा भी शफा वाली हो जाएगी। फरमा यहाँ नबी ने आना है, उनकी आमद होगी। ये मिलाद मुस्तफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम मना रहे हैं और अपने सहाबा में मना रहे हैं, हुजूर के आने का तज़किरा फरमा रहे हैं। आपके एक सहाबी तब्बा नामी सहाबी थे, उन्होंने कहा वो कब तशरीफ लाएंगे, चूँकि मैं और आप हुजूर का मिलाद बयान करें तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद नामों से रसालत पर जान कुर्बान कर देता है। आज के दौर के उलमा अहले इल्म अहले मार्फत आका की अजमत बयान करते हैं तो गाजी मुमताज का इश्क ठाठे मारते हुए कुर्बान हो जाता है, चीमा अपनी जान दे जाता है। और कई गाजी अब भी जेलों के अंदर मौजूद हैं जो आका की नामूस पर सौदेबाजी नहीं होने देंगे, न हुजूर की शरीयत पर न हुजूर की नामूस पर सौदेबाजी करेंगे। बच्चे भी कुर्बान करेंगे, जानें कुर्बान करेंगे, वतन कुर्बान कर देंगे और इंशाअल्लाह हुजूर की नामूस पर सौदेबाजी कभी नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोग जब उलमा का बयान सुने तो फिर अपने ईमान की यूं हिफाजत करते हैं। तब जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आमद मुस्तफ़ा के तज़किरे करते होंगे, खतीब अल्लाह का पैगंबर हो रहा होगा और सना और नात मुस्तफ़ा की पढ़ी जा रही होगी, तो बताओ फिर रिक्कत का आलम क्या होगा। वो सहाबी जब ये तज़किरा सुनते हैं तो फौरन कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे आप यहीं छोड़ जाइए, कब हुजूर तशरीफ लाएंगे। दिल के अंदर इश्क जो है वो ठाठे मारता है और तड़प उठते हैं, वजद तारी हो जाता है, कब हुजूर की आमद होगी, मैं भी उस नबी का दीदार करूंगा। फरमाया 1000 साल बाद हुजूर ने आना है। कहा जिंदगी वफा करे ना करे, उस मुस्तफ़ा के आने का सोच कर यहां पर बैठ जाऊंगा, मेरी हर सांस इबादत हो जाएगी। मैं भी कल क़यामत के दिन ये कहूंगा कि मैं भी उस मुस्तफ़ा का उम्मती हूं, मैं भी उस मुस्तफ़ा का चाहने वाला हूं कि जिसकी सना उसका रब भी करता है, उसके पैगंबर भी करते हैं। और क़यामत के दिन देखिए मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ो, हम हज अदा करते हैं, रब ने हुक्म दिया हज अदा करो, हम करते हैं, अल्लाह का हुक्म है, ज़कात उसका हुक्म है और ये सारे अहकामात उन्हें उसने हमें अता किए, ये करो। लेकिन एक जिक्र ऐसा है जो अल्लाह खुद भी करता है और फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात ऐसी है, मेरे मुस्तफ़ा की नात ऐसी है, मेरे मुस्तफ़ा की शान ऐसी हैं, इस इबादत के अंदर तुम भी करते हो, मेरे फरिश्ते भी हैं, मैं रब्बुल आलमीन में शरीक हो जाता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िक्र मुस्तफ़ा इसी तरह जारी रहेगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।